جاتا ہے بلکہ عملاً اس کی پریکٹس بھی کروائی جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا۔ دل کو کر دے آئینہ، دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، 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 لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ 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 اللہ، تیرا جلوہ ہے ہر سو، تیرا جلوہ ہے ہر سو، تیرا جلوہ ہے ہر سو، تو ہی تو ہے، تو ہی تو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ربی حسبی جل اللہ، ما فی قلبی الا اللہ، ربی حسبی جل اللہ، ما فی قلبی الا اللہ۔ حق 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 اللہ اللہ، حق 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 اللہ اللہ، رب 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 سبحان اللہ، لا الہ الا 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 اللہ۔ لیس کمثلہ شیء، لیس لہ کفوا احد، لیس کمثلہ شیء، لیس لہ کفوا احد۔ اس سے بن ہے وہ نہیں بن، اس سے بن۔ یہ جامعہ کی بہترین لائبریری ہے جس میں اساتذہ اور طلباء کے مطالعے کے لیے 10,000 سے زائد کتابوں کا ذخیرہ موجود ہے۔ نیز طلباء کے لیے اکثر تدریسی کتب جامعہ کی طرف سے مہیا کی جاتی ہیں۔ کتب کی لین دین اور موضوعات کے مطابق ان کی ترتیب کو قائم رکھنے کے لیے باقاعدہ جامعہ کے ایک استاد کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے۔ مطالعے کا ذوق پیدا کرنے کے لیے اساتذہ مختلف علمی موضوعات پر طلباء کے مابین تحریری مقابلے کرواتے ہیں جن میں طلباء اس لائبریری سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام منظور علی ہے اور میرا تعلق صوبہ سندھ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایک ایسے ادارے میں تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائی جو کہ جدید اور قدیم علوم کے حسین امتزاج کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی حامل ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایک یعنی کہ مخلوط ماحول سے علیحدہ، شہر کے ماحول سے دور ایک حسین مناظروں کے درمیان واقع ہے، اور اسی طرح اس کے اندر میری تحریری اور تقریری صلاحیتیں اجاگر ہوئی ہیں جو اسی ادارے کی مرہون منت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھ جیسے تمام بچوں کو اس جیسے اداروں کے اندر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سامنے جامعہ کا نیا تعمیر کردہ دارالتحفیظ ہے اور اس کے سامنے 2 خوبصورت پارک بھی ہیں۔ اللہ اللہ، تیرا جلوہ ہے ہر سو، تیرا جلوہ ہے ہر سو، تیرا جلوہ ہے ہر سو، تو ہی تو ہے، تو ہی تو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ربی حسبی جل اللہ، ما فی قلبی الا اللہ، ربی۔ اسی غم گسارے کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا
غم گسارے کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا کہ جو میرے غم میں بھولا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا کسی غم گسارے کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا کہ جو میرے غم میں بھولا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا کسی غم گسارے کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا کہ جو میرے غم میں بھولا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا کسی غم گسارے کی محنتوں تیرے سول بدن کے باپ کے میرا رت اگٹ کے گزر گیا تیرے سول بدن کے باپ کے میرا رت اگٹ کر گزر گیا مجھے صرف تیری حکایتوں کی روایتوں نے مزا دیا مجھے صرف تیری حکایتوں کی روایتوں نے مزا دیا کسی غم گسارے کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سکھا دیا کہ جو میرے غم میں بھولا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا کسی غم گسارے کی محنتوں تیرے سون بدل کے باب کے میرا رت الٹ کے گزر گیا مجھے صرف تیری حکایتوں کی روایتوں نے مزا دیا الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام اور مہمان کرام اور طلباء کرام السلام علیکم۔ میرے عزیز ساتھیوں، جامعہ اسلامیہ منصورہ کی ایک روایت رہی ہے کہ ہفتے وار کوئی نہ کوئی پروگرام منعقد ہوتا ہے۔ یہ حسین محفلیں اور پررونق مجلسیں منعقد ہوتی ہیں تو کبھی مقابلہ حسن قرأت کا رکھا جاتا ہے تو کبھی مقابلہ محفل نعت کا رکھا جاتا ہے تو کبھی بیت بازی کا اور کبھی تقاریر کا مقابلہ رکھا جاتا ہے۔ تو قبل اس کے کہ میں اس پروگرام کا آغاز کروں، میں اپنے مہمانوں کو اور اساتذہ کرام کو منصورہ کی جانب سے اور بلاک نمبر 5 کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں بلا تاخیر سب سے پہلے مقابلہ حسن قرأت کا اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں قاری رضوان اسد کو کہ وہ آئیں اور آپ حضرات کے سامنے تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. یہ تھے قاری رضوان اسد جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کر رہے تھے. اب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں قاری عبدالشکور صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. اب میں دعوت دیتا ہوں نعت کے لیے
قاری عرفان شیخ کہ وہ آئیں آپ حضرات کے سامنے نعت پڑھیں۔ یہ بڑے ظرف کے مرحلے ہیں، معترض کیوں میرا نقطہ چی ہے، عشق شاہ مدینہ کا دعویٰ ہر بشر کو مناسب نہیں ہے، رنگ اور نسل کے توڑ کر بت یہ بتایا ہمیں مصطفیٰ نے، رنگ اور نسل کے توڑ کر بت یہ بتایا ہمیں مصطفیٰ نے، جس کا کردار ہے خوبصورت وہ خدا کی نظر میں ہنسی ہے، جس کا کردار ہے خوبصورت وہ خدا کی نظر میں ہنسی ہے، اس کے ذروں میں سورج چھپے ہیں، عرش سے جس کے رشتے ملے ہیں، اس کے ذروں میں سورج چھپے ہیں، عرش سے جس کے رشتے ملے ہیں، آسماں جس کی وسعت میں گم ہے وہ در مصطفیٰ کی زمین ہے، آسماں جس کی وسعت میں گم ہے وہ در مصطفیٰ کی زمین ہے، سرور انبیاء کی محبت حاصل دین و دنیا ہے یارو، سرور انبیاء کی محبت حاصل دین و دنیا ہے یارو، یہ تعلق ہے ایسا تعلق جو کبھی ٹوٹتا ہی نہیں ہے، یہ تعلق ہے ایسا تعلق جو کبھی ٹوٹتا ہی نہیں ہے، مجھ گنہگار کی ایسی قسمت رہنما بن گئی رب کی رحمت، مجھ گنہگار کی ایسی قسمت رہنما بن گئی رب کی رحمت، میں مسافر ہوں بوئے نبی کا، ہم سفر میرا روح الامین ہے، میں مسافر ہوں کوئے نبی کا، ہم سفر میرا روح الامین ہے۔ اب میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں برادرم دوست محمد خالد بن ولید بلاک نمبر 1 کی طرف سے، وہ آئیں آپ حضرات کے سامنے تقریر کریں۔ دوست محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودانا اسب الختم الرسل مولائی کل جس نے، ودانا اسب الختم الرسل مولائی کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ جناب صدر، محترم مہمان، خصوصی استاد صاحبان، حاضرین مجلس،
شاگرد بھائیرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب عالی تیرگی شب جے پاچن ہر سو پایا گیسو دراز کیا وا ہن جہان رنگوا بوما ضیا پر نور جو وجود ختم تھی چکو ہو. ہر انسان پنج گوہر مقصود کا ناشنا لیلا مطلوب کا بے خبر اے بے متا حیات کا غافل تھی چکو ہو. ظلم ظلمت جہالت جاہلیت جا تکھا نو انسانی جے کومل کنور جسم میں پیوست تھی چکا ہوا. حضرت انسان جو لچھن کچھن تڑپن فتکن بے سرے بے نتیجہ ہو. رحم رحمت پیار محبت جا پیامی پکیڑا شومت شفاوت ندورت نباگ جو شکار تھی چکا ہوا. ڈاڈھے جی ڈانگ ہنن جا حد اللہ نے بندو سے بلن جی واردات کرن والا کو کون ہو. دائیں جی داد رسی کندر کو کون ہو. پکاری در جی پکار سری در جا سد بدن والا کو کون ہو. ظلم قہر ڈاڈھے لا کر جو رسو ڈگو ہتھ وڈا جسم فری کبھی ہو. دستوری آئین قاعدہ قانون ماضی بنجی وے ہوا. قرآن کی سونے نمونے سمجھایا ہوا ہے. کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها یعنی انسانو تو باج کھڈے جے کنارے تے پہنچ چکا ہوا پویو تا مگے بچائے ورتو سی. جناب علی بے گناہ نیان کے زندہ در گور گیا ویندو ہو. مرجی موج صورت میں ہکڑی ہجی کوار پر مرجے چتا دے ستی دی سلنے مجبور ہوئی. غلامن کے بخیل درندن سا ہتھے خالی وڑائے سن درندن دا چیر جن فار جن کوہ جن کس جن کوکڑے فتکڑ جو تماشا دی سلنے بادشاہن نے نوابن جی صدارت ہے اتمام منعقد تھی ناوا. قبائلی جنگن میں قتل عام جی بازار گرم ہوئی. عدالت انصاف جو وجود نہ پیدا تھی چکا ہو. قضا کے فرلساں برابر بھرجی چکا ہوا. یتیمن رنڈین مزدوران محنت کشن تے ظلم کرن من پسند مشغلہ ہوا. جناب صدر انہیں داستان ابرناک والم ناک جیب دالا ہے. 5 منٹن جو خطاب تے چھا پر 500 سپن جو خطاب گھٹا ہے. چمنا ہند ہر کمال راہ زوال است سونے ظلم والم جی انتہا جو اختتام آیا. رب غفور الرحیم پانی مخلوقال مخلوق تے پانی مخلوقال مخلوق جے مخلوق جے اس آثار اشارہ ملیا نور جلاٹن جان کے جھرکائے چلو. اب میں دعوت دیتا ہوں برادرم عطا الحق صدیقی صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ حضرت کے سامنے عرب میں تقریر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد المجاہدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادخلوا في السلم كافة وقال عز وجل في موضع آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي موضع آخر قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يد الله على الجماعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الأساتذة الكرام وأيها الضيوف الكرام ويا إخوتي في الإيمان، حضرت أمام حضراتكم كي أبين عن اتحاد المسلمين. كل ثناء للذي خلقنا مسلمين وبعث إلينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وجاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى والقرآن العظيم وأخبرنا أن نتحد ونتفق وألا نميل عن الحق وعن الطريق الهدى. وقال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا كتاب الله وسنة رسوله. فيا إخوتي في الإيمان أخبروني هل عملنا على ما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم إنا ندعي نحن نعرف الله تعالى لكن لم نؤدي حقه، ونحن نزعم أننا نحب رسولنا صلى الله عليه وسلم لكن تركنا سنته، ونسمي أنفسنا مسلمين لكن نتبع أهواءنا ونخوض ما لا يعني لنا، وتفرقنا فرقا شتى. أيها الإخوة المسلمون، اتقوا الله حق تقواه
واستمسكوا من الإسلام بأوثق أراه واشكروا مولاكم الذي من عليكم وعلينا بهذا النبي الكريم. ما لكم لا تنتبهون، ما لكم لا تستيقظون، انتبهوا من غفلتكم واستيقظوا من رقدتكم وقوموا قيام صدق علما وعملا وأمرا ونهيا ولا تأخذكم في ذلك لومة لائم. فيا إخوة الأعزة، نرى في هذا الزمن أننا نستضعف بأيدي الكفار. اب میں دعوت دیتا ہوں برادرم عمر ادریس درس وہ آئیں اور آپ حضرات کے سامنے انگلش میں تقریر کریں. I start with the name of Allah, the most compassionate, the most merciful, the most respectable teachers, dear audience, and the most respectable our guest. Assalamu alaikum. Today I come in front of you and I would like to express my opinion on the topic of knowledge. To get knowledge is a great virtue. With the help of knowledge we can improve in this world and we can succeed in the day of judgment. Dear audience, I would like to tell you that there are many sayings of Holy Prophet and there are many verses of Holy Quran about the importance of knowledge. Said Holy Prophet that a man who wants to wealth of the world, he should also gain knowledge. And a man who wants to succeed in the day of judgment, he should also gain knowledge. And a man who wants these two things, he should also gain knowledge. So I say you that you should thirst for knowledge. If you want to change your life, you should read the best book, because only the way of knowledge you can change your life. And by the help of education you can get everything. Said Isa alayhi salam, I cure all human beings, but one man, without one man. Do you know who was? He was uneducated people. You know very well about the first revelation of Islam. Which was their message? Their message, read. This message not for only Holy Prophet, but this message for all human beings. So you should thirst for knowledge. And final, I am going to tell you the saying of Holy Prophet which belongs to the get knowledge. Said Holy Prophet, seek the knowledge from cradle to grave. I pray from God that may God bless upon us to act these things. Thanks. اب میں دعوت دیتا ہوں برادرم عبید اللہ درانی صاحب کو وہ آئیں اور آپ حضرات کے سامنے انگلش میں تقریر کریں. I commence my speech in the all glorious name of Allah, the honor of the day of judgment, most gracious, most merciful. Says the Holy Prophet of Allah, Muhammad, peace be upon him. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. Dwell the world as if you are a stranger or traveler. رياء الشاء يتطاولون في بنيان. Eminent is that time when the shepherds would excel amongst them in erecting sky-high buildings. Reverend Mr. President, sir, highly respected teachers, dear audience, first of all, I welcome you all with the universal Islamic greetings. Assalamu alaikum. May peace and blessings of Allah be on you. When poverty knocks at the door, happiness flies from the window is the given motion which I condemn and object ab initio. Mr. President, sir, poverty means having nothing to worry about, having nothing to drag you astray from the entity that created you from nothing. Says the Almighty Allah in glorious Quran, إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً, wherein your wealth and progeny are a test. No doubt my rivals are at wrong in their very attempts to establish that the dawn of poverty is concomitant to the flea of happiness or merrymaking. The gravest of grave ordeal or the bitterest of bitter test of man began as soon as he stands the honor of wealth. Happiness is the next name of contentment. It flows from the fountain of satisfaction, which is an asset not available in wealth or riches. If material prosperity is the source of happiness and merry joys, so my ignorant rivals are stupid enough in their abandoning numerous evidential circumstances emerging around them. Mr. President, don't you come across the sensational news of suicide committed by scores of people in Europe?
Aren't they rich, wealthy and prosperous? Yes, they are. What on earth is the cause of their abandoning all their wealth behind? What the hell compels them to quit all the worldly joys, glamour, colors and blessed lives? Why do they commit suicide despite having all what a man desires? They commit suicide because they seek satisfaction and inner contentment from the hustle bustle of their cities, glamour of their clubs, sophistication of their posh areas, magnificent cars and splendidly decorated houses. Says the Almighty Allah in glorious Quran, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ.